وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ طٰہٰ، سبق نمبر 1429، آیت نمبر 133 سے 135، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا آج کا مسلمان برائے نام ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو. ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 133. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی. کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی شہادت نہیں پہنچی؟ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ. اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا. تو وہ ضرور یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى.
کہ ہم ذلیل اور خوار ہونے سے پہلے تیرے حکموں پر چلتے، یعنی تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے۔ قل کل متربص، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے۔ فتربصوا، سو تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راستے پر ہے اور ہدایت پانے والا کون ہے۔ سامعین کرام، آخری 3 آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پہلی جو آیت ہے تو اس میں تو معجزے کا تذکرہ ہے، اور معجزہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا، وہ کہتے ہیں نا خوب بدرا بہانہ بسیار۔ آپ ایک بات کو اگر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس کو نہ ماننے کے پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اب معجزہ جو ہے یہ کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو دلیل کے طور پہ کبھی بھی اللہ کی پالیسی نہیں ہے کہ مخلوق کو معجزات کے ذریعے حق کا قائل کیا جائے۔ انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، کلا انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، اور جس کا جو چاہتا ہے تو وہ نصیحت حاصل کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا ہے کہ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنا رب کا راستہ لے لے، اپنے رب کے راستے پر چل پڑے۔ دیکھیں، تھوڑی سی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو یہ تو یعنی ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ اس مقصد حیات سے غافل ہیں، اور یہ تو ہم ہیں 2021 کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تو ہم ہیں کہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے، یہ تو ہم ہیں کہ ہم نے اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کر لیا ہے، یہ تو ہم ہیں کہ ظاہر کی پرستش کر رہے ہیں، ظاہر کی پوجا کر رہے ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور یہ ہم ہیں کہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے اس بات پر ہم یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور یہ تو ہم ہیں کہ اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور یہ تو ہم ہیں کہ رسول کی دعوت کو عملی طور پر ہم نے جھٹلا دیا ہے آج کے مسلمان نے، اور یہ ہم ہیں کہ رسول کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ رسول تو سیدھے راستے پر ہے، انک علی صراط مستقیم، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ہم سیدھے راستے پر کیوں چلیں؟ تو یہ ساری باتیں بڑی خطرناک ہیں سامنے کرام، اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے اس میں تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ معاشرہ، اس معاشرے کا رخ، مسلمان معاشرے کا رخ کس طرف ہے، یہ کیا چاہتا ہے، اس کی منزل کیا ہے، یہ تو اظہر من الشمس ہے۔ آپ اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے جو یقین ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، دنیا کے علاوہ ہمارا کوئی نہ مطلوب ہے، نہ ہمیں مقصود ہے، نہ ہمیں محبوب ہے، صرف اور صرف دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ ہم دنیا کو چاہتے ہیں، لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ ہمارے بارے میں فرمایا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہو گیا ہے، بڑے ایک دیکھیں مسئلہ اگر یعنی اگر یہی زندگی ہوتی، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ہماری یہی زندگی ہوتی اور دوبارہ کوئی زندگی نہ ہوتی، اور نہ ہمیں اگر ہمارے اعمال کا نتائج ہمارے سامنے آنے ہوتے، تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی تو ایک امتحان ہے، ایک پردہ ہے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ اصل زندگی ہے، وہ حقیقی زندگی ہے، اس میں نہ جینا، یعنی
وہ جب ہم دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دوزخ کن لوگوں کے لیے ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، میں جذبات کی راہ میں بہہ کے بات نہیں کر رہا. دوزخ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے؟ یہ نافرمانوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے من چاہی زندگی گزارتے ہیں. یا آیت قرآنی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں سامنے کرام، کوئی مذاق نہیں ہے. دوزخ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے من چاہی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے، خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے. آج ہماری زندگی آپ دیکھ لیں، دیکھیں آج ہماری زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا کا خیال. دنیا کے خیال میں ہم جی رہے ہیں اور اسی خیال میں ہم مر رہے ہیں اور اسی حالت پر ہم خوش بھی ہیں. میں تو آج یعنی میں پاکستان سے ہوں، زیادہ باہر میں گھوما پھرا بھی نہیں ہوں اور نہ میری کوئی خاص آرزو ہے. تو میں تو ہماری اپنی بات کر رہا ہوں اور میں تو اردو میں بات کر رہا ہوں، تو جو انگلش سمجھنے والے ہیں وہ تو میری بات کو فی الوقت نہیں سنیں گے جب تک اس کو ٹرانسلیٹ نہ کر دیا جائے گفتگو کو. تو میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں، میں تو پاکستان والوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں. اللہ، تو ہمارا جینا مرنا تو ظاہر کے لیے ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. کون سا اسلام، کون سا ایمان، کون سی نمازیں، کون سے روزے، کیا کچھ بھی نہیں. اس وقت ہمارے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے تو وہ باطل ہے. یہ بات میں بالکل کلیئرلی آپ سے کہتا ہوں. اگر ہمارے دین کی بنیاد، دیکھیں یقین کے بغیر زندگی انسان گزار ہی نہیں سکتا. ایک بات نوٹ کر لیں، یقین اور عمل جو ہے اس کے یقین کا اظہار ہوتا ہے. جو اس کا یقین ہوگا اس کا ویسے ہی عمل ہوگا. یہ بات میں مطلب گہری بات ہے، اس میں کوئی سطحی اور جذباتی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے یقین کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے اس کے یقین کے پشت پہ اس کے یقین کا اظہار کیا ہے؟ اس کا عمل. یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی عمل ہے، جو بھی ہمارا رویہ ہے زندگی کے بارے میں، جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دراصل اس یقین کی غمازی کرتا ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے. ہمارا یقین ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، ہماری دوڑ دھوپ بھی ساری ظاہر کے لیے. اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خطرناک بیان کی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری سعی و کوشش گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور خیال ان کا یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، کلمے پڑھ رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، زکاتیں دے رہا ہوں، حج عمرے پہ جا رہا ہوں، میں اور کیا کروں؟ غریبوں کی مدد کرتا ہوں اور بیواؤں کا سہارا ہوں، اور میں کیا کروں؟ یہ ہمارا خیال ہے. یعنی ہم چند اعمال کو اختیار کر کے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جو ہماری ظاہر پرستی ہے وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گی. یہ بات غلط ہے. دیکھیں اصل تو جھک جانا ہے، سر جھکا دینا ہے. انسان، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے جھکنے کے لیے دو منازل ہوتی ہیں، دو راستے ہوتے ہیں.
یا تو یہ سر دنیا کے سامنے جھکا دے گا یا یہ اللہ کے سامنے سر جھکائے گا. یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے سامنے سر جھکائے گا یا دنیا کے سامنے جھکا کے دنیا کے سامنے سر جھکائے گا. اچھا دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، زیادہ ذہن پر زور مت ڈالیں، زیادہ غور و تفکر نہ کریں، یہ بالکل آسان بات ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں زندگی میں. دنیا ظاہری جو دنیا ہے یہ آپ کی ترجیح ہے کہ آخرت آپ کی ترجیح ہے؟ بس آسان سی بات ہے. عام طور پہ تو میں جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں یہ سب لوگ ظاہری مفادات کے تابع ہیں اور ظاہری ہماری ترجیح ہے. مال اور جان اس کو ہم اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ قربانی جو دینی جو مطلوب ہے وہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دیکھیں نیکی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تھوڑا اس بات پر بھی غور کریں نا. نیکی شروع ہوتی ہے اس وقت جب آپ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. قرآن کی آیت ہے، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو محبوب چیز ہے جب تک تم وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے. اب محبوب چیز تو ہمیں خواہشات نفس ہے، اپنی مرضی ہے. سب سے پہلے میں کی آپ دیکھ لیں نا، گردان ہم نے لگائی بھی ہے، میں ہم تو اللہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے ہر عمل میں ہے، میری یہ مرضی ہے. اور یہاں تک کہ جو دین کے ہم کام کر رہے ہیں بعض، اس میں بھی ہماری میں شامل ہے مکمل. دیکھیں ہمارا سر تو جھکا ہوا ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے. یہ جو دین کے ہم کام کر رہے ہیں، میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے. دین کا وہ کام کریں گے جو ہماری مرضی ہوگا، اتنا کریں گے جو ہماری مرضی ہوگا. ہم دیکھ لیں بہت یعنی عوام اور خواص اس میں مبتلا ہیں. بہت گہری دور تک یہ بات جاتی ہے. عوام اور خواص اسی علت میں مبتلا ہیں کہ دین کو انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیے. دیکھیں باتوں سے پتہ چلتا ہے نا، اگر آپ کو کوئی دین صحیح بیان نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھا نہیں ہے. اگر اس کی زبان پر صرف قصے کہانیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اس کو سمجھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ تو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ یہ قصے کہانیاں یہ ہم زیادہ تر پسند کرتے ہیں، اور تو ہمارے بعض لوگوں نے قصے کہانیوں کو اپنا طرز تبلیغ بنا لیا ہے، اپنے ذاتی قصے بیان کرنے لگتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا مطلب جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں میں اپنا سبق بیان کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان مشرکوں کے ذہن میں پھر رہا تھا تعویلات، لولا وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، یہ کوئی نشانی کیوں نہیں؟ اب نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ الہ واحد ہے، تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنی منزل کو پہچانو، اللہ کو مقصود حیات بنا لو، اللہ کی طرف رخ پھیر لو، اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارو. اب اس میں تمہیں معجزے یا کرامت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا، بھئی معجزے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ سامنے نہیں ہے تمہارے؟ کیا اللہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، میری نشانیاں تو تمہارے اندر بھی موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مجھے تو بڑا افسوس آتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں
اللہ تعالیٰ نے بھی گلہ کیا. وہ پوری آیت تو شاید مجھے یاد نہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے بہت سی آیات سے اس کو لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس سے اعراض کر رہے ہیں. انسان اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. انسان خود، میں، آپ، یہ اللہ کی نشانی ہے. آپ کہاں تھے؟ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کس نے آپ کی جو زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا؟ ماں کے پیٹ میں جو ظاہری زندگی ہے آپ کی جسم کی ابتدا، ماں کا انڈا اور باپ کا انڈا، یہ کس نے ملایا؟ کس نے اس سے ایک لوتھڑا بنایا؟ کس نے اس لوتھڑے کو یعنی مضغہ کی شکل دی اور ہڈیاں بنائی اور اس پہ گوشت چڑھایا؟ ثم کسونا العظام لحما، کس نے کیا؟ یہ تمام اعضاء میرے جو ہیں، ابھی میرے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، جو بھی ہے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ سارے اعضاء کس نے درست کیے؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کے اعضاء برابر کیے، ساری سہولیات برابر کی اس کے لیے، اور اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا. راستہ تو مشکل نہیں ہے، راستہ تو سیدھا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اسی پر چلو اور دیگر راستوں پر نہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. آج کا مسلمان گمراہ ہو چکا ہے، یہ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہماری ترجیحات تو صرف دنیا کی ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے مفادات کے تحت، ہر شخص مفادات کا غلام ہے. بس بات بڑی دور تک جاتی ہے. ہر شخص اپنے مفادات کا غلام ہے. میرا مفاد، پھر آپ دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنے مفادات کو دیکھتے رہتے ہیں. باتیں میں آپ کو تفصیل سے بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ اصل میں اگر ہم نے قرآن سے منہ نہ موڑا ہوتا تو مجھے اتنی بات چیت کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر ہم سچے مسلمان ہوتے. اب دیکھیں یہ جو میں تفسیر آپ کو کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ اتنی تفسیریں صحابہ کرام سے منقول نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی دعوت دی، انہوں نے سمجھ لیا، تو پھر اتنی تفسیریں نہیں ہوئیں. قرآن کی تفسیر ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک آیت پہ اتنی تفسیریں، یہ تو ہمارے آوے کا آوے ہی بگڑ چکا ہے. تو لہٰذا ہر آیت پہ جو ہے وہ ایک بیان کرنا پڑتا ہے. اگر ہماری سمجھ ٹیڑھی نہ ہوتی، اگر ہم اللہ کے راستے پر ہوتے اور اللہ ہماری منزل ہوتا اور ہم نے لباس تقوی پہن لیا ہوتا، تو ان آیات ہم تو مجسم پھر قرآن ہوتے. مومن جو ہوتا ہے وہ مجسم قرآن ہوتا ہے. مجسم قرآن کے اخلاق کا ایک نمونہ ہوتا ہے مومن. پھر اس میں اتنی تفسیرات کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھ لیں، ہر آیت پہ میں آپ کے سامنے رک جاتا ہوں اور پھر باتیں کرتے رہتا ہوں. آپ پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا درس ہے، کیسی تفسیر ہے، جو کہ آپ مطلب تو مشکل ہے نا، سمجھانا مشکل ہے. اور ہر بات کی وہ وضاحت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارا تو آوے کا آوائی بگڑا ہے. ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. ہم دنیا کے راستے پر ہیں، ہم خواہشات نفس کے غلام ہیں. ہماری منزل اللہ ہے. ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت ہے. ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہے. آپ دیکھ لیں
اپنے دلوں کو دیکھ لے، اپنے جذبات کو دیکھ لے. آپ میں جذبہ قربانی نہیں ہے. جو قربانی کا جذبہ چاہیے، جو تقویٰ درکار ہے، وہ تقویٰ ہمارے اندر نہیں ہے اور نہ ہم پیدا کر سک رہے. دیکھیں، نیکی کرنا، اکثریت کو نیکی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ نیکی کے راستے پر آتے ہی نہیں ہیں. مکمل اللہ کی طرف رجوع بہت زیادہ مشکل ہے. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو مشکل ہے. کچھ عرصہ میری باتیں سنتے ہیں لیکن بات تو میری ایک ہی ہے. آخرکار پھر وہ چلے جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، اور وہ کر ہی بھی نہیں سکتے. حالانکہ مطلب میں تو وضاحتیں کرتا رہتا ہوں. بہرحال خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. اب یہاں جو ہے، یعنی ان کا مطالبہ تھا کسی معجزے کا، کسی نشانی کا. معجزہ مطلب آیت کا مطلب نشانی، اور ان کے خیال میں نشانی یہ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے؟ اولم تأتیہم بینۃ ما فی، یعنی جو اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان ہے وہ اس میں موجود ہے. اس قرآن جو اب پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ واضح دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ دیکھیں، اس وقت کے مقامی لوگ جو تھے وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، اور وہ ان کی اولاد بھی تھے، بنو اسماعیل جو تھے. اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. یہ دعویٰ تھا ان کا. مانتے تھے، عقیدت مند تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. ظاہر ہے. تو اب ظاہر ہے کہ صحف اولیٰ جو تھی، یا صحف اولیٰ کا تذکرہ ہے اگلے صحیفوں. اب صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. یہی صحف اولیٰ کا لفظ جو ہے یہ آخری پارے میں بھی بیان ہوا. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. اب یہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے یہ دلیل ہے. تو دلیل کیوں نہ ہو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی وہی بات یہی پیغمبر کر رہے ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تم لوگ جو ہے، یہ شان نزول کے مطابق میں تھوڑا سا بیان کر دوں تو یعنی اے مکے کے لوگوں، تم تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. ان کی دعوت تو توحید تھی، اور اس کا تذکرہ ہوا ہے سورہ بقرہ میں یا قرآن پاک میں، اور بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین. ابراہیم جو تھے وہ تو ایک امت تھے اپنی ذات میں، اور اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ کی طرف یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اب صحف اولیٰ میں تو شرک کا تذکرہ ہی نہیں تھا، اور اے مشرکو تم نے تو شرک کا رویہ اپنا لیا ہے. اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لائے ہیں، یہ تو وہی دعوت ہے، وہی توحید کی دعوت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رئیس الموحدین کہا جاتا ہے، توحید پرستوں کے سردار ابراہیم علیہ السلام. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا فبہداہ مقتدہ. تو تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو پر چلو، یہ تو ہمیں بھی حکم ہے. تو ملت ابراہیم کیا تھی؟ توحید تھی. وہی توحید کی دعوت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ ہے اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، یعنی جو پہلے صحیفوں میں بات ہے تو یہ بات کوئی نئی بات تو نہیں ہے، وہی بات ہے. لہٰذا یہ دلیل ہو گئی کہ بھئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو پہلے پیغمبروں نے کی، جو پہلی کتابوں میں تھی. تو وہ بات اور یہ بات تو یکساں ہے. لہٰذا یہ دعوت حق ہے، کیونکہ پہلے سے یہ بات ایک چلی آ رہی ہے
کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سامنے سر جھکا دو۔ تمام پیغمبران کرام کی دعوت کا مرکز جو تھا وہ بندگی رب تھا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے، اپنی جگہ ایک دلیل ہے، جو ایک چیز ہوتی چلی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اور پیغمبروں کی طرف سے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی دعوت تو لے کے نہیں آئے، ان کی دعوت اگلے پیغمبروں کی دعوت سے کوئی مختلف تو نہیں ہے، لہٰذا دلیل ہے کہ یہ بات سچ ہے، اور یہی توحید کی دعوت پہلے بھی دی گئی، اب بھی یہی دعوت ہے۔ تو اب اس میں کسی معجزے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہی پرانا پیغام ہے جو دیگر انبیاء کا تھا، دیگر صحف اولیٰ میں تھا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا يأتين بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى۔ اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم